کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کے شہداء کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا اور ان کا کیا انجام ہوا، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہے۔ ناظرین، جب عبد المالک کے دور حکومت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا تو اس نے کہا، میں قاتلین امام حسین علیہ السلام سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مخالف لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا اہم کردار تھا۔ مختار نے عمر کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا۔ مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا، میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب وورے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا، اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گھر بیٹھا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ شمر کون تھا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اور اکثر لوگ اس نام سے واقف ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شمر ہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ سانحہ کربلا میں شمر کا اہم کردار تھا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو میں اور شمر کوفہ سے بھاگ نکلے۔ شمر ایک گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی کہ اتنے میں مختار کے سپاہیوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا، وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا اور لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ خولی بن یزید یہ وہی شخص ہے جو کربلا سے سیدنا حسین علیہ السلام کا سر اقدس کوفہ لایا تھا اور رات کو اپنے گھر میں رکھ دیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا
وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارہ سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستہ میں مل گیا، اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ سنان بن انس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو نیزہ مارا تھا، مختار سقفی کے خوف سے یہ بصرہ بھاگ گیا تھا۔ بصرہ سے واپسی پر مختار کے لشکر نے اسے گرفتار کیا اور نوحے نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔ حرملہ بن کاہل اسدی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حسین علیہ السلام کو، جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں، تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ مختار نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس طرح یہ شخص بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ ابن زیاد وہ انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور ابن زیاد بھی مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دار الامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ امام حسین علیہ السلام کے خون نہ حق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دار الامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو۔